السلام علیکم۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو۔ عربی زبان میں فعل کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں۔ 6 صیغے غائب کے ہوتے ہیں، 3 مذکر اور 3 مؤنث کے۔ 6 صیغے حاضر کے ہوتے ہیں، 3 مذکر اور 3 مؤنث کے۔ اور 2 صیغے جو ہوتے ہیں وہ متکلم کے ہوتے ہیں، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ فعل ماضی کی تعریف۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا گزشتہ زمانے میں ظاہر ہو، یعنی وہ کام جو گزرے ہوئے وقت میں مکمل ہو چکا ہو۔ فعل ماضی کی مثالیں آسان طریقے سے: خرج وہ نکلا، سمع اس نے سنا، کتب اس ایک آدمی نے لکھا، سجد اس ایک آدمی نے سجدہ کیا، کسب اس ایک آدمی نے کمایا، فعل اس ایک آدمی نے کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن لرننگ وتھ تجوید اینڈ عربی گرامر میں خوش آمدید۔ پچھلے اسباق میں ہم نے فعل ماضی اور فعل مضارع کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے فعل امر کی تعریف، فعل امر بنانے کا قاعدہ، فعل امر کی گردان اور فعل امر کی قرآنی مثالیں۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ فعل امر کسے کہتے ہیں۔ فعل امر کی تعریف: وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ فعل امر کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا درخواست کی جائے، اسے فعل امر کہتے ہیں۔ مثلاً اقرأ تو پڑھ، اذکروا تم سب یاد کرو، اسجدی تو ایک عورت سجدہ کر۔ فعل امر بنانے کا طریقہ: فعل امر ہمیشہ فعل مضارع حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ اس کے 3 آسان سٹیپ ہیں۔ نمبر 1، شروع سے علامت مضارع یعنی تا کو ہٹا دیں۔ نمبر 2، اگر پہلا حرف ساکن ہو تو شروع میں الف لگا دیں۔ تا کو ہٹا دینا ہے، پہلا حرف ساکن ہو تو شروع میں الف لگا دیں، آخری حرف کو ساکن کر دیں۔ اہم نکتہ کیا ہے؟ اگر مضارع کے درمیانی حرف پر پیش ہو تو الف پر پیش آئے گی، مثلاً انصر، ورنہ زیر آئے گی، افعل یا اضرب۔ فعل امر کی گردان: انصر تو ایک مرد مدد کر، واحد مذکر حاضر۔ انصرا تم 2 مرد مدد کرو، تثنیہ مذکر حاضر۔ انصروا تم سب مرد مدد کرو، جمع مذکر حاضر۔ انصری تو ایک عورت مدد کر، واحد مؤنث حاضر۔ انصرا تم 2 عورتیں مدد کرو، تثنیہ مؤنث حاضر۔ انصرنا تم سب عورتیں مدد کرو، جمع مؤنث حاضر۔ فعل امر کی 10 اہم مثالیں ماضی اور مضارع کے ساتھ۔ فعل ماضی کیا ہے؟ قرأ اس ایک آدمی نے پڑھا، یقرأ وہ ایک آدمی پڑھتا ہے یا پڑھے گا، اقرأ تو پڑھ، کتب اس ایک آدمی نے لکھا، یکتب وہ ایک آدمی لکھتا ہے یا لکھے گا، اکتب تو لکھ۔ نصر اس ایک آدمی نے مدد کی، ینصر وہ ایک آدمی مدد کرتا ہے یا کرے گا،
انصر تو مدد کر، دخلا وہ ایک آدمی داخل ہوا، یدخل وہ ایک آدمی داخل ہوتا ہے یا ہوگا، ادخل تو داخل ہو، شاربہ اس ایک آدمی نے پیا، یشرب وہ ایک آدمی پیتا ہے یا پیے گا، اشرب تو پی، سمع اس ایک آدمی نے سنا، یسمع وہ ایک آدمی سنتا ہے یا سنے گا، اسمع تو سن، اکلا اس ایک آدمی نے کھایا، یأکل وہ ایک آدمی کھاتا ہے یا کھائے گا، اکل تو کھا، ذہب وہ ایک آدمی گیا، یذہب وہ ایک آدمی جاتا ہے یا جائے گا، اذہب تو جا، جلس وہ ایک آدمی بیٹھا، یجلس وہ ایک آدمی بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، اجلس تو بیٹھ، فعل اس ایک آدمی نے کیا، یفعل وہ ایک آدمی کرتا ہے یا کرے گا، افعل تو کر۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے اسم اشارہ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا، اسم اشارہ قریب اور بعید کے بارے میں۔ آج ہم ان کی قرآنی مثالیں پڑھیں گے۔ ھذا بیان للناس یہ لوگوں کے لیے بیان ہے۔ ھذا جو اس میں کیا ہے، اسم اشارہ قریب ہے، واحد مذکر ہے۔ ھذا صراط مستقیم میں یہ راستہ سیدھا ہے۔ ھذا نذیر من النذر یہ رسول ڈرانے والوں میں سے ہے۔ ھذا اس میں کیا ہے، اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، واحد مونث ہے۔ ھذہ اس میں، ھذہ جہنم التی کنتم یہ وہی جہنم ہے جس کا ذکر تھا۔ ھذہ اس میں کیا ہے، اسم اشارہ قریب ہے، واحد مونث ہے۔ ھذہ تذکرۃ یہ ایک نصیحت ہے۔ ھذان خصمان یہ دو جھگڑنے والے فریق ہیں۔ ھذان کیا ہے، تثنیہ ہے۔ ھؤلاء شفعاؤنا یہ بت ہمارے سفارشی ہیں۔ ھؤلاء کیا ہے، جمع ہے۔ ھؤلاء بناتی جمع ہے، جمع مونث یہ میری بیٹیاں ہیں۔ ھؤلاء قومنا یہ ہماری قوم ہے، جمع مذکر کا یہ صیغہ ہے۔ اسم اشارہ بعید کی قرآنی مثالیں، یعنی کہ جو اشارہ دور کی طرف کیا جائے اس کو کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک اس میں کیا ہے، اسم اشارہ وہ۔ ذالک الفوز العظیم وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک کیا ہے، اس میں اسم اشارہ۔ ذالک تقدیر العزیز وہ زبردست خدا کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ تلک آیات اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، واحد مونث۔ تلک حدود اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ تلک الرسل فضلنا وہ رسول ہیں جنہیں ہم نے فضیلت دی۔ فذانک برہانان بس وہ دلیلیں ہیں، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اولئک ھم المفلحون وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک اس میں اسم اشارہ بعید ہے۔ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے ایک اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید کی
کی مثال کومنٹ میں بتانی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ آج ہم عربک گرامر کا انتہائی اہم موضوع فعل مضارع مجہول کی تعریف، مثالیں اور گردانے پڑھیں گے۔ فعل مضارع مجہول وہ فعل ہے جس میں کام کرنے والے یعنی کہ فاعل کا ذکر موجود نہ ہو، بلکہ سارا زور چیز پر ہو یعنی کہ جس پر کام ہوا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول۔ اسے اردو میں نائب فاعل کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس کے فاعل کا علم نہ ہو، یعنی کہ کام کرنے والے کا معلوم نہ ہو اور نہ ہی اس کا ذکر کیا گیا ہو، بلکہ اس کی نسبت مفعول کی طرف پائی جائے، تو اسے ہم مفعول کو اردو میں کیا کہیں گے؟ نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ تفتح الابواب، دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہاں پر کھولنے والے کا ذکر نہیں ہے۔ یعلم الخبر، خبر جانی جاتی ہے۔ یہاں خبر نائب فاعل ہے، یعنی کہ اطلاع دینے والا کون ہے یہ نہیں معلوم۔ فعل مضارع مجہول کی گردان یکتب، وہ لکھے جائیں گے۔ یکتبانی، یکتبون، تکتب، تکتبانی، یکتبن، تکتب، تکتبانی، تکتبون، تکتبین، تکتبانی، تکتبن۔ اکتب میں لکھا جاؤں گا، نکتب ہم لکھے جائیں گے۔ یفعل فعل مضارع مجہول کی گردان یفعل، وہ ایک کیا جائے گا۔ یفعلان، وہ دو کیے جائیں گے۔ یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن۔ تفعل تو کیا جائے گا، تفعلان تم دونوں کیے جاؤ گے، تفعلون تم سب کیے جاؤ گے، تفعلین، تفعلان، تفعلن۔ افعل میں کیا جاؤں گا، نفعل ہم کیے جائیں گے۔ فعل مضارع مجہول یعلم کی گردان یعلم، وہ جانا جائے گا۔ یعلمان، وہ دونوں جانے جائیں گے۔ یعلمون، وہ سب جانے جائیں گے۔ تعلم، تعلمان، یعلمن۔ تعلم تو جانا جائے گا، تعلمان، تعلمون، تعلمین، تعلمان، تعلمن۔ نعلم میں جانا جاؤں گا، واحد متکلم۔ نعلم ہم جانے جائیں گے، جمع متکلم۔ یفتح، یفتحان، یفتحون، تفتح، تفتحان، یفتحن۔ تفتح، تفتحان، تفتحون، تفتحین، تفتحان، تفتحن۔ افتح، نفتح، فعل مضارع مجہول کا جملوں میں استعمال۔ غرس الشجر، درخت لگا دیا جائے گا۔ یہاں درخت لگانے والے کا ذکر نہیں ہے۔ حفظ المال، مال کی حفاظت کی جائے گی۔ یہاں مال کی حفاظت کرنے والے کا ذکر پوشیدہ ہے۔ اکل الطعام، کھانا کھا لیا جائے گا۔ نسج الثوب، کپڑا بن دیا جائے گا۔ یہاں کپڑا بننے والے کا ذکر پوشیدہ ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں 2 فعل مضارع مجہول لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عربی گرامر کا انتہائی اہم موضوع اسم موصول کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم موصول جو ہے وہ وصل سے نکلا ہے۔ وصل کے مطلب ہوتا ہے ملانا، یعنی کہ 2 جملوں کو آپس میں ملانا۔ اسم موصول وہ اسم ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کسی جملے کو نہ لایا جائے تب تک اس کے معنی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے۔ مثلاً الذی،
واحد مذکر کے لیے ترجمہ جو جس نے، اللاتی واحد مونث کے لیے جو جس نے، واحد الذین جمع مذکر کے لیے ترجمہ وہ لوگ جو، هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ اسم موصول وہ لفظ ہے جو دو جملوں کو جوڑتا ہے، اور صلہ کیا ہے؟ وہ جملہ جو اسم موصول کے بعد آ کر اس کا مطلب واضح کرتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں۔ لے کر آئی ہوں کہ آپ کو لگے گا کہ آپ گرامر نہیں کوئی گیم کھیل رہے ہیں۔ مضارع کی پوری گردان 10 منٹ میں انگلیوں پر یاد نہ ہو تو آپ میری ویڈیو کو ڈس لائک کر دیں۔ شروع کرتے ہیں فعل مضارع کی تعریف سے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائیں۔ مثلاً ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ اور فعل مضارع کی علامت 4 حروف ہیں یا تا الف نون، انہیں حروف آتین بھی کہتے ہیں۔ یا جو ہے وہ غائب کے 3 صیغوں پر، مذکر غائب کے اور ایک جمع مونث غائب کے صیغے پر یا آتا ہے۔ تا جو ہے وہ 8 صیغوں میں 2 مونث غائب کے اور 6 حاضر کے صیغوں پر تا آتا ہے۔ حمزہ جو ہے وہ واحد متکلم کے صیغے میں آتا ہے، اور نون جو ہے وہ ایک ہی صیغے جمع متکلم میں آتا ہے۔ یفعل وہ ایک آدمی کرتا ہے یا کرے گا، آخر میں کسی اضافے کے بغیر۔ یفعلان وہ 2 آدمی کرتے ہیں یا کریں گے، تثنیہ مذکر غائب، واحد کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دیا۔ کیا کیا ہے؟ واحد کے یہ دیکھیں یفعل، الف اور نون کا اضافہ کر دیا ہے آخر میں، اور لام کلمے کو کیا کر دیا ہے؟ فتح، یعنی کہ زبر دے دی ہے۔ یفعلون وہ سب مرد کرتے ہیں، جمع مذکر غائب، واحد کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر دیا۔ واحد کے آخر میں یفعلو کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر دیا۔ یفعلو، یفعلان، یفعلون، یعلم، یعلمان، یعلمون، ینصر، ینصران، ینصرون، یضرب، یضربان، یضربون۔ یہ کس کے صیغے تھے؟ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ اب ہم پڑھیں گے واحد مونث غائب کا صیغہ تفعل۔
وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ واحد میں کسی اضافے کے بغیر، تفعلان وہ دو عورتیں کرتی ہیں۔ واحد کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دیا، یہاں پہ بھی الف اور نون کا اضافہ کیا، یہاں پہ بھی الف اور نون کا اضافہ کیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں یا کی علامت ہے اور یہاں پر تا کی علامت ہے، کیونکہ یہاں پہ تا آیا ہے۔ وہ دو عورتیں کرتی ہیں۔ یفعلنا جمع مؤنث غائب، واحد کے آخر میں نون کا اضافہ کر دیا، واحد کے آخر میں کیا کیا ہے؟ نون کا اضافہ کیا ہے۔ یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں۔ تفعل تو ایک آدمی کرتا ہے یا کرے گا، واحد مذکر حاضر آخر میں کسی اضافے کے بغیر، تفعلان تثنیہ مذکر حاضر تم دو آدمی کرتے ہو، واحد کے آخر میں کیا کیا ہے؟ الف اور نون کا اضافہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں تثنیہ کی علامت الف ہم نے پڑھی تھی ماضی میں، اور یہاں پہ الف اور نون ہے، یہ اس میں بھی دیکھیں الف اور نون تثنیہ کی علامت ہے، یہاں بھی الف اور نون ہے تثنیہ کی علامت، یہاں بھی الف اور نون ہے تثنیہ کی علامت، اور یہاں بھی الف اور نون تثنیہ کی علامت فعل مضارع میں۔ تفعلوا تفعلان تفعلون جمع مذکر حاضر، واحد کے آخر میں کیا کیا ہے؟ واو اور نون کا اضافہ کر دیا ہے۔ تفعلین واحد مؤنث حاضر، واحد کے آخر میں یا اور نون کا اضافہ کر دیا ہے۔ تفعلان تثنیہ مؤنث حاضر، واحد کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیا ہے۔ تفعلنا جمع مؤنث حاضر، واحد کے آخر میں کیا کیا ہے؟ نون کا اضافہ کر دیا ہے۔ افعال واحد متکلم آخر میں کسی اضافے کے بغیر، نفعل آخر میں کسی اضافے کے بغیر جمع متکلم ہم نے کیا۔ یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعل نفعل۔ یضرب یضربان وہ ایک آدمی مارتا ہے یا مارے گا، واحد مذکر غائب۔ یضربان وہ دو مرد مارتے ہیں یا ماریں گے، تثنیہ مذکر غائب۔ یضربون وہ سب آدمی مارتے ہیں یا ماریں گے، جمع مذکر غائب۔ تضرب وہ ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی، واحد مؤنث غائب۔ تضربان وہ دو عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی، تثنیہ مؤنث غائب۔ یضربن وہ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی، جمع مؤنث غائب۔ تضرب تو ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، واحد مذکر حاضر۔ تضربان تم دو مرد مارتے ہو یا مارو گے، تثنیہ مذکر حاضر۔ تضربون تم سب مرد مارتے ہو یا مارو گے، جمع مذکر حاضر۔ تضربین تو ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی، واحد مؤنث حاضر۔ تضربان تم دو عورتیں مارتی ہو یا مارو گی، تثنیہ مؤنث حاضر۔ تضربن تم سب عورتیں مارتی ہو یا مارو گی، جمع مؤنث حاضر۔ اضرب میں مارتا ہوں یا ماروں گا، واحد متکلم۔ نضرب ہم مارتے ہیں یا ماریں گے، جمع متکلم۔ یعلم کی گردان، یعلم یعلمان یعلمون تعلم تعلمان یعلمن
تعلمو، تعلمانی، تعلمونا، تعلمینا، تعلمانی، تعلمنا، علمو، نعلمو، یکتبو، یکتبانی، یکتبونا، تکتبو، تکتبانی، یکتبنا، تکتبو، تکتبانی، تکتبونا، تکتبینا، تکتبانی، تکتبنا، اکتبو، نکتبو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے 2 فعل مضارع لکھ کر بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عربی گرامر کا انتہائی اہم موضوع اسم مفعول کی تعریف بنانے کا قاعدہ، قرآنی مثالیں اور گردان پڑھیں گے۔ اسم مفعول وہ اسم ہے جو اس ذات یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو۔ وہ اسم ہے جو اس ذات یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کے لیے، ثلاثی کے لیے فعل کے 3 حروف فا، عین اور لام کے شروع میں میم فتح کے ساتھ اور آخری سے پہلے واو سکون کے ساتھ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ مکتوبٌ بن جاتا ہے۔ فاعل کاتبہ سے اسم فاعل مکتوبٌ، نصرہ سے منصور، قرأ سے مقروء۔ السلام علیکم۔ آج ہم فعل ماضی کی گردانیں اچھی طرح ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور امپورٹنٹ ٹرمز دیکھیں گے۔ فعل، ورب، فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں۔ فاعل، سبجیکٹ یعنی کہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فعل ماضی پاسٹ ٹینس گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ امر، امپیریٹو، جس میں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ منفی، نیگیٹو، کام کے نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ فعل معروف ایکٹیوائز، ایسا فعل جس میں ہمیں کام کرنے والا معلوم ہو۔ فعل مجہول پیسیوائز، ایسا فعل جس میں ہمیں کام کرنے والا معلوم نہ ہو۔ عربک ورڈز داخلہ، خرج، نصر، کسر، ضرب، جلس۔ فعل ماضی کی گردان فعل، فعل اس نے کیا، ہی ڈڈ۔ فعل ان دونوں نے کیا، دے بوتھ ڈڈ۔ فعلوا ان سب نے کیا، دے آل ڈڈ۔ فعلت اس ایک عورت نے کیا، فعلتا ان 2 عورتوں نے کیا، دے بوتھ ڈڈ۔ فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، دے آل ڈڈ۔ فعلت تم نے کیا، یو ڈڈ۔ فعلتما تم دونوں نے کیا، یو بوتھ ڈڈ۔ فعلتم تم سب نے کیا، یو آل ڈڈ۔ فعلتی تم نے کیا، یو ڈڈ۔ فعلتما تم دونوں نے کیا، یو بوتھ ڈڈ۔
فعلتن تم سب نے کیا، یو آل ڈڈ۔ فعلت میں نے کیا، آئی ڈڈ۔ فعلنا ہم نے کیا، وی ڈڈ۔ جعل اس نے بنایا، ہی میڈ۔ جعل ان دونوں نے بنایا، دے بوتھ میڈ۔ جعلوا ان سب نے بنایا، دے آل میڈ۔ جعلت اس نے بنایا، شی میڈ۔ جعلتا ان دونوں نے بنایا، دے بوتھ میڈ۔ جعلنا ان سب نے بنایا، دے آل میڈ۔ جعلتا تم نے بنایا، یو میڈ۔ جعلتما تم دونوں نے بنایا۔ جعلتم تم سب نے بنایا، یو آل میڈ۔ جعلتی تم نے بنایا، یو میڈ۔ جعلتما تم دو نے بنایا، یو بوتھ میڈ۔ جعلتن تم سب نے بنایا، یو آل میڈ۔ جعلت میں نے بنایا، آئی میڈ۔ جعلنا ہم نے بنایا، وی میڈ۔ کانا وہ ایک آدمی تھا، کانا وہ دونوں تھے، کانو وہ سب تھے، کانت وہ ایک عورت تھی، کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا۔ ذہبا وہ ایک آدمی گیا، ذہبا وہ دونوں گئے، ذہبوا وہ سب گئے، ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتن ذہبتو ذہبنا۔ کسبا اس ایک آدمی نے کمایا، کسبا ان دو نے کمایا، کسبوا ان سب نے کمایا۔ کسبت اس ایک عورت نے کمایا، کسبتا ان دو عورتوں نے کمایا، کسبنا ان سب عورتوں نے کمایا۔ کسبتا تم ایک آدمی نے کمایا، کسبتما تم دو آدمیوں نے کمایا، کسبتم تم سب نے کمایا۔ کسبتی تو ایک عورت نے کمایا، کسبتما تم دو عورتوں نے کمایا، کسبتن تم سب عورتوں نے کمایا۔ کسبت میں نے کمایا، کسبنا ہم نے کمایا، جمع متکلم۔ کسرا اس نے توڑا، کسرا ان دو نے توڑا، کسروا ان سب نے توڑا، جمع مذکر غائب۔ کسرت اس ایک عورت نے توڑا، واحد مؤنث غائب۔ کسرتا کسرنا کسرتا تم ایک آدمی نے توڑا، کسرتما تم دو آدمیوں نے توڑا، کسرتم تم سب نے توڑا۔ کسرتی تو ایک عورت نے توڑا، کسرتما تم دو عورتوں نے توڑا، کسرتن تم سب عورتوں نے توڑا، جمع مؤنث حاضر۔ کسرت میں نے توڑا، واحد متکلم۔ کسرنا ہم نے توڑا۔ جلسا وہ ایک مرد بیٹھا، جلسا وہ دو مرد بیٹھے، جلسوا وہ سب مرد بیٹھے۔ جلست وہ ایک عورت بیٹھی، جلستا وہ دو عورتیں بیٹھیں، جلسنا وہ سب عورتیں بیٹھیں۔ جلستا تم ایک مرد بیٹھا، جلستما تم دو مرد بیٹھے، جلستم تم سب مرد بیٹھے۔ جلستی تم ایک عورت بیٹھی، جلستما تم دو عورتیں بیٹھیں، جلستن تم سب عورتیں بیٹھیں۔ جلستو میں بیٹھا، جلسنا ہم بیٹھے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور مجھے فعل ماضی خرج کی گردان اور معنی آ کی گردان اور قال کی گردان کمنٹ میں لکھ کر بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے اسم ظرف کی تعریف، اسم ظرف کو بنانے کا قاعدہ اور اسم ظرف کی گردان۔ اسم ظرف کی تعریف: وہ اسم جو کسی کام کی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے۔ وہ اسم جو کسی کام کے ہونے کے وقت یا جگہ کو ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ ظرف مکان، ایڈورب آف پلیس،
جگہ کو ظاہر کرنے والا اسم، مثلاً مدرسہ، مکتب۔ ظرف زمان، ایڈورب آف ٹائم، وقت کو ظاہر کرنے والا اسم، مثلاً صبح، شام۔ رولز آف فارمیشن، اسم ظرف عام طور پر درجہ ذیل دو وزنوں پر بنتا ہے۔ مفعول، اسم ظرف دو بنیادی وزنوں پر آتا ہے۔ مفعول جب فعل ثلاثی مجرد سے ہو اور عین کلمے پر زبر یا پیش ہو۔ مفعول جب فعل ثلاثی مجرد سے ہو اور عین کلمے پر زیر ہو۔ اسم ظرف ہمیشہ زبر والے میم سے شروع ہوتا ہے اور کبھی کبھی آخر میں گول تا بھی آتی ہے، جیسے مدرسۃ ومساکن طیبۃ فی جنۃ عدن، رہنے کی جگہ۔ مسکن جگہ، اسم ظرف ہے۔ ان موعدہم الصبح، مقررہ وقت صبح کا۔ موعد وقت کیا ہے؟ اسم ظرف ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم، کھڑے ہونے کی جگہ۔ مقام جگہ کیا ہے؟ اسم ظرف ہے۔ حتی مطلع الفجر، نکلنے کا وقت۔ مطلع وقت کیا ہے؟ اسم ظرف ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مغرب کیا ہے؟ جگہ ہے اور اسم ظرف ہے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، مثوًا کیا ہے؟ اسم ظرف ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھکانہ یعنی کہ جگہ۔ حتی أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، ملنے کی جگہ۔ مجمع اس میں کیا ہے؟ اسم ظرف ہے۔ اسم ظرف کی مکمل گردان مفعول واحد، مفعلان تثنیہ، مفاعل جمع۔ مکتب واحد، مکتبان تثنیہ، مکاتب جمع۔ مطلع، مطلع الفجر، مطلعان، مطلع الشمس، مطالع۔ امید کرتی ہوں آپ کو اسم ظرف کی سمجھ آ گئی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ آج ہم فعل ماضی بعید کی تعریف، قرآنی مثالیں اور گردانیں آسان ترین طریقے سے پڑھیں گے۔ فعل ماضی کی تعریف۔ فعل ماضی بعید وہ فعل ہے جو ماضی کے کسی ایسے واقعے کو بیان کرتا ہے جو بہت پہلے واقع ہوا ہو۔ اس میں فعل ماضی کے ساتھ حرف کان یا اس کے دیگر صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآنی مثال: کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ ترجمہ: تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے۔ کنتم اور امواتاً کا مجموعہ ماضی بعید کا مفہوم دے رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اس مثال میں قال فعل ماضی ہے اور اس کا تعلق گزشتہ زمانے بعید سے واقع پایا جاتا ہے۔ کان زید کتب الدرس، زید نے سبق لکھا ہے۔ اس مثال میں کتب فعل ماضی ہے اور کان ماضی بعید کا نشان ہے۔ قد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الألباب، بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت پہلے ہی ہو چکی تھی۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی تھی، یعنی ان کے ملنے سے پہلے وہ نشانی موجود تھی۔ فعل ماضی بعید کی گردان کانا جالسا، وہ ایک آدمی بیٹھا تھا۔ واحد مذکر غائب۔ کانا جالسا، وہ دو آدمی بیٹھے تھے۔ تثنیہ مذکر غائب۔ کانو جالسو، وہ سب آدمی بیٹھے تھے۔ جمع مذکر غائب۔
کانت جلست وہ ایک عورت بیٹھی تھی، واحد مونس غائب۔ کانتا جلستا وہ دو عورتیں بیٹھی تھیں، تثنیہ مونس غائب۔ کننا جلسنا وہ سب عورتیں بیٹھی تھیں، جمع مونس غائب۔ کنتا جلستا تو ایک مرد بیٹھا تھا، واحد مذکر حاضر۔ کنتما جلستما تم دو مرد بیٹھے تھے، تثنیہ مذکر حاضر۔ کنتم جلستم تم سب آدمی بیٹھے تھے، جمع مذکر حاضر۔ کنتی جلستی تو ایک عورت بیٹھی تھی، واحد مونس حاضر۔ کنتما جلستما تم دو عورتیں بیٹھی تھیں، تثنیہ مونس حاضر۔ کنتن جلستن تم سب عورتیں بیٹھی تھیں، جمع مونس حاضر۔ کنتو جلستو میں بیٹھا تھا، واحد متکلم۔ کننا جلسنا ہم بیٹھے تھے، جمع متکلم۔ فعل ماضی بعید کی گردان کانا کسبا اس ایک مرد نے کمایا تھا، واحد مذکر غائب۔ کانا کسبا ان دو آدمیوں نے کمایا تھا، تثنیہ مذکر غائب۔ کانو کسبو ان سب مردوں نے کمایا تھا، جمع مذکر غائب۔ کانت کسبت اس ایک عورت نے کمایا تھا، واحد مونس غائب۔ کانتا کسبتا ان دو عورتوں نے کمایا تھا، تثنیہ مونس غائب۔ کننا کسبنا ان سب عورتوں نے کمایا تھا، جمع مونس غائب۔ کنتا کسبتا تو ایک مرد نے کمایا تھا، واحد مذکر حاضر۔ کنتما کسبتما تم دو مردوں نے کمایا تھا، تثنیہ مونس حاضر۔ کنتم کسبتم تم سب مردوں نے کمایا تھا، جمع مذکر حاضر۔ کنتی کسبتی تو ایک عورت نے کمایا تھا، واحد مونس حاضر۔ کنتی کسبتما تم دو عورتوں نے کمایا تھا، تثنیہ مونس حاضر۔ کنتن کسبتن تم سب عورتوں نے کمایا تھا، جمع مونس حاضر۔ کنتو کسبتو میں نے کمایا تھا، واحد متکلم۔ کننا کسبنا ہم نے کمایا تھا، جمع متکلم۔ فعل ماضی بعید کی گردان کانا فعلا اس ایک مرد نے کیا تھا، واحد مذکر غائب۔ کانا فعلا ان دو نے کیا تھا۔ کانو فعلو ان سب نے کیا تھا۔ کانت فعلت اس ایک عورت نے کیا تھا۔ کانتا فعلتا ان دو عورتوں نے کیا تھا۔ کننا فعلنا ان سب عورتوں نے کیا تھا۔ کنتا فعلتا تو ایک مرد نے کیا تھا۔ کنتما فعلتما تم دو مردوں نے کیا تھا۔ کنتم فعلتم تم سب مردوں نے کیا تھا۔ کنتی فعلتی تو ایک عورت نے کیا تھا۔ کنتما فعلتما تم دو عورتوں نے کیا تھا۔ کنتن فعلتن تم سب عورتوں نے کیا تھا۔ کنتو فعلتو میں نے کیا تھا۔ کننا فعلنا ہم سب نے کیا تھا۔ کانا کتبا ماضی بعید کی گردان اس ایک مرد نے لکھا تھا، واحد مذکر غائب۔ کانا کتبا ان دو مردوں نے لکھا تھا، تثنیہ مذکر غائب۔ کانو کتبو ان سب مردوں نے لکھا تھا، جمع مذکر غائب۔ کانت کتبت اس ایک عورت نے لکھا تھا، واحد مونس غائب۔ کانتا کتبتا ان دو عورتوں نے لکھا تھا، تثنیہ مونس غائب۔ کننا کتبنا ان سب عورتوں نے لکھا تھا، جمع مونس غائب۔ کنتا کتبتا تو ایک مرد نے لکھا تھا، واحد مذکر حاضر۔ کنتما کتبتما تم دو مردوں نے لکھا تھا، تثنیہ مذکر حاضر۔ کنتم کتبتم تم سب مردوں نے لکھا تھا، جمع مذکر حاضر۔ کنتی کتبتی تو ایک عورت نے لکھا تھا، واحد مونس حاضر۔ کنتما کتبتما تم دو عورتوں نے لکھا تھا، تثنیہ مونس حاضر۔ کنتن کتبتن تم سب عورتوں نے لکھا تھا، جمع مونس حاضر۔ کنتو کتبتو میں نے لکھا تھا، واحد متکلم۔ کننا کتبنا ہم نے لکھا تھا، جمع متکلم۔ ماضی بعید کی گردان کانا جلسا وہ ایک مرد بیٹھا تھا، واحد مذکر غائب۔
کانا جالاسا وہ دو مرد بیٹھے تھے، تثنیہ مذکر غائب۔ کانو جالاسو وہ سب آدمی بیٹھے تھے، جمع مذکر غائب۔ کانت جالاست وہ ایک عورت بیٹھی تھی، واحد مؤنث غائب۔ کانتا جالاستا وہ دو عورتیں بیٹھی تھیں، تثنیہ مؤنث غائب۔ کننا جلسنا وہ سب عورتیں بیٹھی تھیں، جمع مؤنث غائب۔ کنتا جلستا تو ایک مرد بیٹھا تھا، واحد مذکر حاضر۔ کنتما جلستما تم دو مرد بیٹھے تھے، تثنیہ مذکر حاضر۔ کنتم جلستم تم سب مرد بیٹھے تھے، جمع مذکر حاضر۔ کنتی جلستی تو ایک عورت بیٹھی تھی، واحد مؤنث حاضر۔ کنتما جلستما تم دو عورتیں بیٹھی تھیں، تثنیہ مؤنث حاضر۔ کنتن جلستن تم سب عورتیں بیٹھی تھیں، جمع مؤنث حاضر۔ کنتو جلستو میں بیٹھا تھا، واحد متکلم۔ کننا جلسنا ہم بیٹھے تھے، جمع متکلم۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور کومنٹ میں مجھے کانا دارابا کی گردان لکھ کے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عربی گرامر کا ایک بہت ہی اہم اور بنیادی موضوع پڑھیں گے جس کے بغیر گرامر ادھوری ہے، اور وہ ہے اسم کی 3 اعرابی حالتیں: رفع، نصب اور جر۔ رفع کیا ہوتا ہے؟ رفع کی علامت اکثر پیش ہوتی ہے، نصب کی علامت اکثر زبر ہوتی ہے اور جر کی علامت زیر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں رفع کی۔ جب کوئی اسم جملے میں کام کرنے والا یعنی کہ فاعل ہوتا ہے تو وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کی عام پہچان آخری حرف پر پیش یعنی کہ ضمہ یا 2 پیش تنوین ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاء نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ یہاں نصرو کے آخری حرف پر پیش ہے کیونکہ مدد آنے کا کام ہو رہا ہے، یعنی یہ فاعل ہے۔ ایسے اسم کو ہم مرفوع کہتے ہیں۔ کیا پڑھا ہے ہم نے؟ رفع، جب کوئی اسم جملے میں کام کرنے والا یعنی فاعل ہوتا ہے تو وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کی عام پہچان آخری حرف پر پیش ضمہ یا 2 پیش یعنی کہ تنوین ہوتا ہے۔ دوسری حالت کس کی ہے؟ نصب کی۔ جب کسی اسم پر کام واقع ہو رہا ہو یعنی وہ جملے میں مفعول بن رہا ہو یا کوئی تفصیل بیان کر رہا ہو تو وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب کسی اسم پر کام واقع ہو رہا ہو یعنی وہ جملے میں مفعول بن رہا ہو یا کوئی تفصیل بیان کر رہا ہو تو وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کی عام پہچان آخری حرف پر زبر یعنی کہ فتح یا 2 زبر تنوین ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، جب زمین زبردست طریقے سے ہلا دی جائے گی۔ یہاں رجن پر 2 زبر ہیں کیونکہ یہ کام کی تفصیل مفعول بیان کر رہا ہے۔ ایسے اسم کو ہم منصوب کہتے ہیں۔ جب کوئی اسم کسی حرف جر جیسے بی، فی، لی، علی کے بعد آئے یا وہ مضاف الیہ بن رہا ہو تو وہ جر کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کی عام پہچان آخری حرف کے نیچے زیر یعنی کہ کسرہ یا 2 زیر تنوین ہونا ہے، جیسے ہم روز پڑھتے ہیں بسم اللہ، یہاں لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر بی آیا ہے۔ ایسے اسم کو ہم مجرور کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسم کی 3 حالتیں ہیں: رفع پیش، نصب زبر اور جر زیر کو کہتے ہیں۔ مثلاً جاء زید،
زید آیا، یہ کون سی حالت ہے؟ فاعلی حالت ہے، تو اس پہ کیا ہے؟ مرفوع ہے زیدن۔ جب اسم فاعل بنے، رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، یہ کیا ہے؟ منصوب کی حالت میں ہے، یعنی کہ جب اسم مفعول بنے۔ کتاب زیدن، زید کی کتاب، یہ کیا ہے؟ مجرور ہے